بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا ہی انداز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا ہی انداز ہے۔ تو نے تو وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شراز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ شراز ٹی وی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب ہے؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ہے؟ عرض کی، میں نے دیکھا کہ گویا آپ کی بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت ام فضل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں نے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 5 شعبان یعنی 4 ہجری کا قول درج ہے۔ سیدنا خاتون جنت کی گود جب صبت رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نمولوں کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گھٹنی دی، لباب دہم منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے، لیکن ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ حضرت علی کی طرف کیا تو حضرت علی نے آپ کے اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں ٹھہرے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس گئے، اپنے نور اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، ان کو گھٹی دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ گروہ در گروہ فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مبارک کا جواب دیتے اور فرشتے چلے جاتے۔ کچھ صحابہ آئے تو حضرت علی نے انہیں روک لیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے
بیٹا عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول اندر ہیں۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تک 4220 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ وہیں رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نظر نہ آتے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتے۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے۔ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ اس لیے سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کے گھر تک آ پہنچے۔ اسی طرح سب صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ جب صحابہ کرام نے حضرت علی کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کوئی بھی فرشتوں کا گروہ آتا وہ اپنی تعداد بتاتا تھا، اس سے میں نے سب گروہ کی تعداد کو جمع کر لیا تھا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ خدا کی لاڈلی ہستی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب رکھا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب نام کو تبدیل کر کے حسین رکھ دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقہ اسی طرح کیا تھا جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی زندگی کے 5 سال پائے۔ اس مدت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی کچھ سیکھا۔ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس قدر تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے امام حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہی نظر آتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسی طرح جب بھی دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نظر آتے تھے۔ حضرت امام حسین کا چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملتا تھا اور حضرت امام حسین کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔